اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب طٰہٰ ویاسین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس آیہ واقعی ہدایہ کے حوالے سے گزشتہ 2 مجالس اس حوالے سے ہوتی رہیں اور اس عنوان سے گفتگو آگے بڑھتی رہی کہ اللہ کا پسندیدہ دین، یا یوں کہیں کہ وہی ایک رویہ حیات، وہی ایک طریقہ حیات کہ جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے مختلف اوقات میں اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا جاتا رہا، جس کو دین اسلام کہتے ہیں. اللہ کی نظر میں اگر کوئی دین ہے تو وہ وہی دین ہے یا دین اسلام. اس حوالے سے ایک سوال یہ اٹھا تھا ذہن میں کہ اگر یہ ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے، ایک مکمل دین ہے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم مسلمانوں کو ایک مثالی قوم کی صورت میں روئے زمین پر اسٹیبلش کر دیتا. لیکن ایسا ہوا نہیں، اور جتنی طرح کے عیوب مسلمانوں سے متعلق ہیں اور سینونیم بنتے جا رہے ہیں مسلمانوں کا، وہ اس میں یقیناً کچھ تو پروپیگنڈا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر لگائے جانے والے تمام تر الزامات جھوٹے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ تمام الزامات غلط بھی نہیں ہیں اور جھوٹ بھی نہیں ہیں. تو ہم لوگ اس صورتحال کے اسباب و علل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر کیا سبب ہوا کہ اسلام جیسا بہترین دین مسلمانوں جیسی بدترین قوم کے پاس ہے. میں علی الاعلان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دور حاضر میں روئے زمین پر اگر بدترین کوئی قوم ہے آج کی تاریخ میں، عالمیہ ہے لیکن ہے
واقعہ ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر حالات حاضرہ سکتے. حالات حاضرہ پڑوسی ملک آپ دیکھ سکتے ہیں. ساری دنیا ترقی کرتی گئی، کروسیڈرز سے عیسائیوں نے سبق لیا. ان کے ہاں خوریزی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. قبائلی نظام ہمارے یہاں آج بھی قبائلی نظام ہے. مسلمان جتنا زیادہ خوریزی میں ملوث ہے کہ ضرور زمین پر اور کوئی دوسری قوم اتنی خوریز نظر نہیں آتی. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو گفتگو کرتے کرتے ہم لوگ تاریخ میں وصال سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ان کے وصال کے فوراً بعد مسلمانوں نے ان کے بتائے ہوئے راستے کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا. فساد کی بنیاد وہیں پڑی. بے شک صحیح. اور اسلام میں جو نظام مملکت تھا وہ اپ سائڈ ڈاؤن چینج ہو گیا. اسلام میں جو نظام دعوت تھا وہ اپ سائڈ ڈاؤن چینج ہو گیا. بے شک اسلام میں جو نظام ترحم تھا وہ ختم ہو گیا. ردہ کی جنگیں اس بات کا ثبوت ہیں. ردہ کا واقعہ ایک دفعہ دہرا دوں کہ حضرت ابو بکر کے نامینیشن کے بعد بہت سارے عرب قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے محصول دینے سے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم انکار نہیں کریں گے. حیات سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بہانا گویا حرام تھا. تو خلافت اولیٰ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ ان قبائل کو کافر گھوشت کر دیا. آج مسلمان ایک دوسروں کو کافر کہتے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. کیا بات، یہ خلیفہ اولیٰ کی سنت ہے. کیا کہنے خلیفہ اول کی سنت ہے بھائی، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کلمہ گو کو کافر کہہ رہا ہے، اس پر تکفیریت کا الزام لگا رہا ہے. اس پہ متحیر مت ہوئیے. کیا کہنے بے شک یہ سنت خلیفہ اول ہے. اور یہ بات تاج رضوی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی. تاریخ گواہ ہے. اگر ہم اپنی طرف سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانی کریں تو میرے اوپر بجلی گر جائے، اللہ ہم کو اٹھا لے. ٹھیک ہے. جی تاریخ میں درج ہے یہ واقعہ. تاج رضوی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، یا تاریخ یا حدیث یا کلام مبین. اس کے علاوہ اس منبر سے تاج رضوی کی اوقات نہیں ہے کہ زبان سے ایک جملہ نکالے. اور فرمایا تو شر، افتراق اور خونریزی ود ان مسلم کمیونٹی خلافت اولیٰ سے شروع ہو گئی. اسامہ بن زید کا لشکر بالکل وجہ فرمایا سکتے ہیں. تو نافرمانیوں اور انحراف قوانین الہی کا ایک تسلسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کے اور ملوکیت تک ترقی پذیر نظر آتا ہے. اور یہی سبب تھا کہ خلافت سیوم کے بعد جو شورا، خلافت دوئم کے بعد
جو شورا بنایا گیا تھا اور امیر المومنین کے سامنے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ کتاب اللہ، سنت رسول اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے، تو حضرت علی نے پہلے دو کو تسلیم کیا تھا اور تیسرے کا انکار کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ سیرت شیخین عین کتاب اللہ اور عین سنت رسول نہیں تھی. اگر ہوتی تو مولا علی کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو علی کا اس بات سے انکار اس بات پر دلیل ہے کہ سیرت شیخین کے اوپر عمل نہیں کریں گے کہ سیرت شیخین عین احکام کلام الہی اور عین سنت رسول نہیں ہے. اس سے بڑا مسلمہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. اب سوال یہ، اور بات اہم سوال، انتہائی اہم سوال، کہ یہ تمام معاملات تاریخ میں رونما ہوئے، صحیح ہوئے غلط ہوئے، جو بھی ہوئے، یہ ایک پرابلم ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. بٹ جسٹ بائی پروناؤنسنگ اے پرابلم ون کینٹ شاید reach to a conclusion, cannot reach to a solution. آج کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس اس مسئلے کا کیا کوئی حل ہے؟ جب یہ حقیر فقیر پر تقصیر ناچیز برسر منبر مسلمان کہہ رہا ہے، تو مسلمان اجتماعی طور پر مسلمان، شیعہ، سنی، سنیوں کے تمام گروپ، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، بلا 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 بلا، تمام تر کلمہ گویوں کے حوالے سے یہ بات کہی. اپنی پیٹھ بہت زیادہ ٹھوکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مداح اہل بیت ہیں، شیعان علی ہیں، تو ہم مسلمان بھی ہیں، سوری ہم حسینی ہیں، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسین کے ماننے کی بنیاد پر اللہ کی نظر میں مومن اور مسلم قرار دیے جائیں گے. سوری، شریک جرم نہیں. اس بحران کا کہ جس سے آج پوری قوم، پوری مسلمانوں کی قوم گزر رہی ہے، ساری دنیا میں بدنام ہے، ساری دنیا میں مردود ہے. شاید اسی قوم کے لیے اللہ نے کل کہا تھا کہ ثم رددناہ اسفل السافلین. کیا کہیں، واہ واہ واہ، بے شک. تو کیا کیا جائے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. تو اسفل السافلین کی منزل میں بالعموم مسلمانوں کے تمام فرقے پہنچ چکے. بے شک. کچھ کم کچھ زیادہ، ہے نا؟ تو اس بات سے بہت زیادہ اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ ہم اعمال صالح بجا لا رہے ہیں، یہ ترک کرنا پڑے گا. انٹروسپیکشن بہت ضروری ہے، اپنے نفس کی تحلیل بہت ضروری ہے، اپنے اعمال پر ناقدانہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. یہ میرا ذکر سیفی میاں یوٹیوب پر بھی ڈال رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کی بھی بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے یہ گفتگو. تو بہت محتاط گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور یوں بھی جب منبر سے کلام کیا جا رہا ہے تو گفتگو بہت محتاط ہونی چاہیے.
اگر شیعوں پر یا شیعان علی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے ہی تو امام حسین کو بلایا تھا اور شیعہ ہی تو امام حسین کے قتل میں آگے آگے تھے. یس، دس از اے پارشل ٹروتھ. دس از اے پارشل ٹروتھ. آدھا سچ ہے، نصف سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے لیکن نصف سچ ہے. اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو توڑا. جی بھائی بخن لک یبنا علی ابن ابی طالب کہنے والے نے بھی تو عہد شکنی کی تھی. بے شک، واہ واہ. کیا بات. جی یہ تھی نا عہد شکنی. بالکل، تاریخ بالکل. میں درج ہے. تاج رضوی اپنی طرف سے نہیں بولے. تاریخی انحراف. تاریخی انحراف. تو عہد شکنی، کانسپریسی، حصول زر، حصول حکومت، یہ انسان کی فطرت ثانیہ ہے اور اسی فطرت ثانیہ پر قابو کرنے کا نام دین اسلام ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سلسلے میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ وہ قومیں کہ جو تاریخوں سے سبق نہیں لیتی وہ ہمیشہ ذوق حال ہے. بے شک. صحیح. اور وہ قومیں کہ جو تاریخ سے سبق لیتی ہیں، تاریخی غلطیوں کو سدھارتی ہیں، وہ سرفراز ہوتی ہیں. بے شک. اس کی مثالیں موجود ہیں. جاپان کو دیکھ لیجیے، بے شک. ہے نا. اپنی تاریخی غلطیوں سے انہوں نے سبق لیا، ترقی کر رہے. فرانسیسی بہت بدماش ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تاریخ میں کی ہوئی غلطیوں سے سبق لیا، ترقی کر رہے. جرمن بہت مغرور قوم گریٹ وال آف برلن کا گرنا. لیکن گریٹ وال آف برلن کا گر جانا اور دونوں ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی کا ایک ہو جانا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کمال ہے. ہسٹوریکل ہے. بے شک. تاریخی غلطیوں سے سیکھ کے اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنا طرز عمل درست کرنا ایک ذہین اور عقل مند قوم کا خاصہ ہے اور بنیاد ہے ترقی. کیا کہنے. سبحان اللہ. بے شک. میں واپس اپنے موضوع کی طرف. آج مسئلے کا کیا حل ہے مسلمانوں کے پاس؟ تاریخ کے پاس جائیے، پڑھیے، اغلاط کا پتہ کیجیے، کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں ان کو ترک کیجیے، اعلیٰ قوم بن جائیے. بے شک. اور یہی دین کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جس کے ہوتے ہوئے آج آپ ابتذال میں ہیں، یہی دین آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اوپر اٹھا لے. بے شک. کتاب اللہ یہی رہے گی، اللہ یہی رہے گا، سسٹم آف ڈوز اینڈ ڈونٹس یہی رہے گا، لیکن آپ سدھر جائیے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے عقائد میں جو ضروری ترامیم ہیں وہ کر لیجیے. بے شک. اگر آپ ایک عقل مند قوم ہیں
تو تاریخ میں کی ہوئی غلطیوں کو پہلے تو ایکسیپٹ کیجیے کہ تاریخ میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنا شروع کیجیے. وقت لگے گا. روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے. وقت لگے گا. 1 جنریشن 2 جنریشن 3 جنریشن جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو تیسری جنریشن ہو وہ آئیڈیل موسٹ ہیومنس کی ایک نسل ہے. لیکن اگر ہم کہیں اس بات کو تو تعلیم نہیں ہوگی کہ جیسے بخر لک ابن ابی علی ابن ابی طالب کہا گیا تھا، ویسے ہی آج ہم یا حسین کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں. ویسے ہی ہم یا علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں. کیا علویت ہمارے عمل میں نظر آتی ہے؟ کیا حسینیت ہمارے طریقہ حیات میں نظر آتی ہے؟ کیا وہ رویہ حیات کے جو ہمارے 12 اماموں کے تسلسل کے ساتھ ہم لوگوں تک آیا، وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں نظر آتا ہے؟ 70 جھوٹ بولتے ہیں بھائی، اور عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، تفریحاً جھوٹ بولتے ہیں. خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، بیٹے کو بھی جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. فون کی گھنٹی بجی، کوئی ایسا آدمی موجود ہے فون کے اوپر جس سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، بیٹے سے اٹھا کہہ دو کہ بابا سو ہے. بچے کو کیا تربیت دیا؟ تو راکٹ سائنس نہیں ہے. بہت چھوٹے چھوٹے سے اعمال، بہت چھوٹے چھوٹے سے افعال ہیں کہ ان اعمال اور ان افعال کو ملحوظ خاطر اگر رکھا جائے، دھیرے 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 ان کورس آف ٹائم قوم کے مجموعی طور پر قوم پر بحران کا جو عذاب ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ مان جائے گا. ایگزامپلس موجود ایران ہے، عراق ہے. دیکھیے وہاں کے سماج میں جو ابتذال تھا، شاہ پہلوی کے عراق میں بھی بہت تبدیلیاں آئی. آج وہ نہیں ہے. اتنے سارے سینکشنز کے باوجود ایک ملک سانس لے رہا ہے، بہت بڑی بات ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاورز بگاڑ کچھ نہیں پا رہے ہیں. 1-2 لوگوں کو مار موڑ دیتے ہیں، کمانڈرز کو مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. لاکھ کوششوں کے باوجود ایران کے اندر لوگوں میں بے چینی پیدا کرنے کی ہزارہ کوششوں کے باوجود اپنے اہداف تک دشمنان اسلام نہیں پہنچ پائے. کیوں نہیں پہنچ پائے؟ کیونکہ عمومیت ان احکام کی پابند ہے کہ جو احکام محمد عربی لے کے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. بے شک، عورت کو پیر کی جوتی بنا کے نہیں رکھا. بے شک. جو شرعی آزادیاں خواتین کی ہیں، اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سوائے اسلام کے اور اسلام سے پہلے دنیا کا کوئی اور مذہب، کوئی اور ازم، کوئی اور سسٹم ایسا نہیں تھا جس نے عورت کو عورت کے حقوق دلائے ہوں. بلکہ عورت کے حقوق کی بات کی، عورت ایک یوٹیلیٹی کی چیز تھی سماج میں، جس کو اسلام نے حق دلایا. ووٹنگ رائٹس نہیں تھے ہمارے. ووٹنگ رائٹس نہیں تھے ہمارے. جو آج بہت ترقی یافتہ قوم بنے گھوم رہے ہیں اور علم بردار ہیں سویلائزیشن کے اور سویلائزڈ ہونے کے. اٹر نان سینس. بل جب نہیں ایرانی. بل جبر نہیں ہے بھائی.
آپ کو آزاد آزادی ہے، آپ ان کو ووٹ کریے ان کو ووٹ کریے، مگر لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی سائیکی میں بالعموم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ریشہ دوانیاں نہیں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، مختلف طرح کی مختلف سطحوں پر ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں، ابھی بھی بکنے والے امامے بہت ہیں، معاویہ کے وقت میں بھی بکے تھے، اب بھی بک رہے ہیں، ہندوستان میں بھی بک رہے ہیں، بہت سارے بکنے والے امامے، نام کسی کا لینا مناسب نہیں، نام میں لوں گا بھی، اور آپ سب لوگ گواہ ہیں، آپ سب لوگ شاہد ہیں، دیکھتے ہیں کتنی سستی قیمت پر بک جاتی ہیں۔ جی پہلے لکھنؤ کے بخوبی وقت اہل لکھنؤ ہی نہیں بھائی، اہل ہند واقف ہیں، اور اگر یہ غلط فہمی ہے کہ صرف اہل لکھنؤ جانتے ہیں کہ کون مولوی کب کیسے بک گیا، تو یہ غلط فہمی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خبریں آنکھ کی طرح پھیلتی ہیں، صحیح سوالات قائم کیے جاتے ہیں اور اوپنلی قائم کیے جاتے ہیں۔ جی مزیدار بات یہ ہے کہ آپ سوال قائم کیجئے تو آپ کی پوسٹ کے اوپر آ کر کے کچھ چمچے گالی تو بک کے چلے جائیں گے، جواب نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے، جواب ہے ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ گالی بک دیں گے، آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے دیں گے، آپ کا ہاتھ پیر توڑنے کی دھمکی دے دیں گے، جواب ہے نہیں۔ جواب کیسے آئے بھائی؟ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ۔ صحیح صحیح بالکل صحیح۔ آپ خود ایگزامپل ہے اس کا۔ ہاں ہم خود ایگزامپل ہیں بھائی۔ میں شاہد ہوں۔ تو آپ عمل کیجئے گا مروان بن حکم کی سنت پر، اور چاہیے گا کہ دنیا آپ کو علوی سمجھے، کہاں سمجھے گی بھائی؟ صحیح ہے، سبحان اللہ، کیا کہے ہے نا؟ سنت مروان پر عمل کر رہے ہیں تو جو صاحبان فہم صاحبان نظر ہوں گے وہ آپ کو مروان بن حکم کا ونشج مانیں گے بھائی، فکری اعتبار سے، عمل بہت ہے۔ سلبی اعتبار سے میں نہیں کہہ سکتا، میرا حق نہیں ہے، لیکن فکری اعتبار سے آپ مروان بن حکم کی نسل کے مانے جائیے گا، آپ کی فکر اسی نسل کی ہے، آپ اسی نسل کے مانے جائیے گا۔ صحیح لہذا صرف مسائل کا پیش کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مسئلے کا ایک جو حصہ ہیں، جزء ہیں۔ Just pronouncing a problem means you yourself are a problem or part of the problem. I do not want to be a part of problem or a problem, so I have a solution. لساناً نہیں، عملاً 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 حسینی بننا پڑے گا، بے شک عملاً علوی بننا پڑے گا، بے شک عملاً سید سجاد کا پیرو بننا پڑے گا، ان کے نشان ہائے قدم پر چلنا پڑے گا، بالکل۔ اور یقین جانیے ایک چھوٹا سا گروپ یہ کام کرنا شروع کر دے، عمل کرنا شروع کر دے، خالی زبان سے نعرہ حیدری گالی نہ کرے، عمل میں اپنے علوی طرز عمل کو اتارنے کی کوشش کرے، اور یہ جھوٹ ہے اور اللہ پر اتہام ہے کہ علی کی پیروی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ امام ہے، معصوم ہے، کیونکہ یہ نظام عدل کے خلاف ہے، یہ بات بے شک صحیح، نظام عدل کے خلاف یہ بات ہے کہ آپ کا امام کسی ایسے کو بنا دیا جائے کہ جس کی تاثیر قابل عمل نہ ہو، بے شک تو یا تو اللہ کو ظالم سمجھ لیجیے بھائی، آپ کا دین جانے، آپ کا ایمان جانے، ہم تو نہیں اللہ کو ظالم مانتے، ہم تو یہ بات مانتے ہیں کہ علویت پر عمل کر کے، حسینیت پر عمل کر کے ایک رات میں حر علیہ السلام بن سکتا ہے،
بے شک نعرہ سبحان صلوات۔ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معجزہ نہیں ہے کوئی بھائی. آپ کو یعنی آپ سے مراد وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ اسلام کی سند جس مذہب کو جس دین کو ملی ہے ہم اس کا مظہر بن جائیں. کائنات ہم سے ان الدین عند اللہ الاسلام کو پہچاننا شروع کر دے. ان کے لیے یہ پیغام ہے. باقی حلوہ مانڈا کر رہے ہیں لوگ، کرنے آپ نہیں بدل سکتے. ان کا بیڑا اٹھانے کی ضرورت ہے. صحیح شخصی طور پر، انفرادی طور پر یہ عمل اگر کرنے کی کوشش کی جائے ہے نا حرچند ممکن. تو ممکن ہے. سیفی میاں نے ہم کو اس عمر سے اور اس زمانے سے دیکھا ہے کہ جب میرے پاس ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل ہوا کرتی تھی، ڈی ٹی پی کا کام کیا کرتے تھے ہے نا. مسائل تھے، معاشی مسائل تھے ہے نا. اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا تھا، اپنی پہچان بنانی تھی سماج میں. عمر ایسی تھی کہ بہت آرام سے بہکا جا سکتا تھا. بہک جانے کے لیے بڑے بڑے اسباب موجود تھے، یقیناً تھے، اس سے انکار نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے کہ جی نہیں چاہتا تھا بہک جانے کا، جی چاہتا تھا. نمبر سے بات کر جی چاہتا تھا ہے نا. پیسوں کی ضرورت تھی، چھوٹے بھائیوں کی تعلیم کا مسئلہ تھا، دنیا جہان کے مسائل تھے. لیکن ایک بات طے تھی کہ رزق حرام پیٹ میں نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا. نہیں گیا، اللہ کا شکر آج تک نہیں. اور ہم اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں، عند اللہ عند رسول، اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں سچ بول کے، سچ بغیر جھوٹ بولے، سیلز جیسے مبتذل سیگمنٹ میں ملازمت کی جا سکتی ہے اور پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور عزت بنائی جا سکتی ہے. آپ کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. یہ اسٹیریوٹائپ ہے. صحیح یہ ایک غلط فہمی ہے کہ آپ بغیر جھوٹ بولے کام نہیں چلتا، بغیر مکاری کے کام نہیں چلتا، بغیر بےایمانی نہیں چلتا. غلط ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے بھائی. ہم نے نہیں کیا، اللہ گواہ ہے، امام باڑے کے سامنے بیٹھے نہیں، کبھی بےایمانی نہیں. شدید رہے اس کو نہیں بےایمانی نہیں کرنی. کمپنی سے آئے ہوئے دنیا جہان کے ایک پڑے رہتے. بیوی نے ایک بار کمپنی سے آئے ہوئے گفٹ سے اس میں ایک اچار دانی بڑی خوبصورت تھی، ان کو پسند آئی کہ یہ ہم رکھ لیں. ویسی ہی اچار دانی بازار سے ان کے لیے ڈھونڈ ڈھانڈ کے محنت کی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے خرید کے لاتے. کسی کو کیا پتا چلتا کہ اتنے سارے گفٹ میں سے لوگ کرتے ہی ہیں، لوگ رکھ لے سکتے تھے. تو ضمیر کو زندہ رکھنا ضروری ہے. ضمیر کو زندہ رکھیے گا اور عمل میں ان بڑے لوگوں کو کاپی کرنا شروع کیجیے. دھیرے 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 آپ کی شخصیت میں ایک اورا ڈیولپ کر جائے گا، بن جاتا ہے، اپنے آپ بن جاتا ہے. لوگ آپ کو سچا تصور کرنے لگ جائیں گے، لوگ آپ کو ایماندار تصور کرنے لگ جائیں گے، آپ سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا بات. اور جب متاثر ہونے لگ جائیں گے تو کوئی آپ کو کاپی بھی کرنا شروع کر دے گا. دھیرے 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 کوئی نہیں تو کم سے کم آپ کے بھائی، آپ کے بچے تو آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں کریں گے؟ کہ جب وہ دیکھیں گے کہ سماج میں
نکلتے ہیں تو 10 لوگ سلام کرتے ہیں، 10 لوگ عزت سے بات کرتے ہیں، 10 لوگ احترام کرتے ہیں. تو کم سے کم آپ کے بچوں میں یہ میسج جائے گا کہ میرے بابا اچھے آدمی ہیں، ان کو کاپی کرنا چاہیے، ان سے ہماری بھی ہم بھی میرا بھی سوشل امر بالمعروف وہ بننا شروع ہو. تو سولوشن جو اس حقیر فقیر کو تفسیر کی نظر میں اس مسئلے کا نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ انڈیویجول لیول کے اوپر ایفرٹس علویت پر عمل کرنے کے، سنت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب پر عمل کرنے کے ایفرٹس شروع کیے جائیں، عمل لساناً خالی نہیں. لیکن ایک بات اور ہے، جب تک کہ لا الہ نہیں کہیے گا الا اللہ سے کام نہیں چلے گا. بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا نقطہ ہے، واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، خالی الا اللہ سے کام نہیں چلے گا، آپ کو لا الہ کہنا پڑے گا بے عین ہی. ویسے ہی تاریخ میں رونما ہونے والے فاسقوں اور فاجروں کا انکار کرنا پڑے گا، ان کی تعصی ترک کرنی پڑے گی، تب علویت آپ کے قلب میں راسخ ہو پائے گی، ورنہ راسخ نہیں ہو پائے گی. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ علویت ہے کیا؟ علویت ہے عدل پر سخت رہنا. بے شک، بڑا بلیغ جملہ. واہ سبحان اللہ. ایک لفظ عدل، اس پر سخت ہو جائیے، علویت سرایت کر جائے گی. علویت پر سخت رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہاں پہ رکھیے، اس سے ہٹائیے گا تو ظلم ہو جائے گا، اس کو وہاں پہ رکھیے گا تو احسن رہے گا، اور دھیرے 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 آپ کی شخصیت نکھرتی جائے گی. ایسا نکھار آئے گا، ایسا نکھار آئے گا شخصیت میں کہ اگر حق و باطل آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ کے گھر کا ایک 13 برس کا بچہ ہو اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، تو وہ کہے گا کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں. عزیزان گرامی، خانوادہ رسول کے چشم و چراغ امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے قاسم ابن حسن، ان افراد کو کہ جو متمسک خانوادہ رسالت تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ امام حسین کے بعد امامت جناب قاسم تک جائے گی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ امام حسین جناب قاسم اپنے زوج 13 برس کی عمر ہے، بزرگ، باعتبار مزاج امامت، باعتبار تقویٰ بہت بزرگ ہیں، بہت بزرگ ہیں، لیکن سن کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں. 13 برس کی عمر کوئی عمر نہیں، لیکن 13 برس کی عمر میں بھی لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا، ان متمسکین خانوادہ رسالت کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ امام حسین کے بعد اگر امامت کے لیے موزوں ترین کوئی شخصیت ہے تو قاسم ابن حسن. بعض مناظر برائے رفع مسائب اور آپ کی ذہن
یہ شہزادہ جب مدینہ منورہ سے قافلہ امام حسین علیہ السلام روانہ ہوا تو خانوادہ رسول کے جو لڑکے اور مرد وہ گھوڑوں پر سفر کرتے جناب علی اکبر، جناب عباس، جناب محمد، امام حسین علیہ السلام کو، جناب عابد دینار اور جو افراد امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ تھے، مرد صورت، وہ سب کے سب گھوڑوں پہ سفر کرتے، لیکن ایک نازک سا شہزادہ اکیلا بچہ تھا، اس کو یتیم امام حسن جناب قاسم اس کے لیے اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ راستے کی دھوپ، صحرا کی گرم ہوائیں اس گل بدنی پر متاثر نہ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسن کے صاحبزادے اپنے بھائی کے لخت جگر جناب قاسم کو محمل میں لے کے سفر کر رہے ہیں۔ یہ حسن اور یہ نزاکت جسمانی اور 10 محرم کو امام حسین کا بار بار اس بات سے انکار کرنا کہ قاسم میدان جنگ میں جائیں، اور بار بار قاسم کا دونوں ہاتھ جوڑ کے امام سے دستہ گزارش کرنا کہ چچا میدان جنگ کی اجازت دیجیے، امام حسین کا جناب قاسم کو پیار کرنا اور واپس کر دینا۔ دل برداشتہ ہو کے جناب قاسم اپنے خیمے کے پیچھے جا کے گریہ فرماتے ہیں، سسک سسک کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جناب ام سلمہ پشت خیمہ پہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں جناب قاسم کو گریہ، پوچھتی ہیں بیٹا کیا ہوا؟ کہ چچا میدان جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ کہ قاسم تمہارے بابا کی ایک وصیت یاد آ گئی، ادھر آؤ، اپنی آستینیں اٹھاؤ، اس آستین پر بندھا ہوا ایک تعویذ اس کو کھولتی ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے حسین پر وقت سخت ہو، حسین کے ناصروں میں قلت ہو، تو ایک قاسم اپنی جان کو عزیز مت کیجیو، نصرت حق میں، نصرت حسین میں اپنے آپ کو فدا کر دیجیو۔ وہ قاسم ابن حسن کے جس کا تاریخ ساز جملہ ہے کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتا ہے، وہ چچا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چچا بابا کی وصیت ہے اور وصیت کا ماننا فرض ہے۔ امام حسین علیہ السلام دل پہ پتھر رکھ کے بھائی کی نشانی کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، گودی میں اٹھا کے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام نے شہزادے کا گریبان چاک کر دیا، شہزادے کے بدن پر نہ خود ہے، نہ زرہ ہے، نہ بختر ہے، باریک کپڑے کا کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے
کہ قاسم کی گل بدنی کرتے سے ایسے جھلک رہی تھی کہ کرتے کا رنگ شربتی معلوم ہوتا تھا. اتنا نازک بچہ میدان کارزار میں جاتا ہے، ارزق کے 4 بیٹوں کو جہنم حاصل کرتا ہے اور ارزق کو جہنم حاصل کرتا ہے. لشکر شام میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. پسر سعد کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. ایک ترتیب کی جاتی ہے کہ ماہ حسن کو شامی گھیر لے. واہ حضرتا واہ محمدہ. قاسم نرغہ آدھا میں کوئی دائرے سے حملہ کرتا ہے، کوئی بائیں سے حملہ کرتا ہے، کوئی پیچھے سے حملہ کرتا ہے. حملوں کی تاب نہ لا کر شہزادہ گھوڑے سے نیچے آنے لگتا ہے، صدا بلند کرتا ہے یا اماؤ. امام حسین علیہ السلام جیسے عقاب کی طرح جھپٹتے ہوئے قاسم ابن حسن کی لاش پر پہنچے. کسی لاش پر نہیں پہنچے. ازاداران امام کلیجے میں تاب نہیں، دل میں سکت نہیں کہ وہ آخری منظر آپ کے گوش گزار کر سکوں. بس یہ کہتا چلو کہ دشت میں گھوڑوں کے سوم لال ہوئے جاتے تھے. آئے قاسم گل بدن صحرا میں پامال ہوئے جاتے تھے. امام حسین نے لاش کے ٹکڑے اپنی ردا میں لپیٹے. قاسم کا سینہ حسین کے سینے پر، قاسم کے لب حسین کے لب پر، قاسم کے پیر صحرا پر خط دیتے چلے آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم اللہ